دیکھو دیکھو کون آیا، چور آیا چور آیا۔ مسلم لیگ نون کے جلسگاہ کی سٹیج سے مسلم لیگ نون کے نعرے آتے رہے اور نیچے سے عوام کی بڑی تعداد بڑی زوردار آواز میں چور چور کے نعرے لگاتی رہی۔ اب آپ اندازہ کریں کہ آخر ایسا کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کی عوام مسلم لیگ نون کے جلسوں میں جا کر ان کی بریانی لیتی ہے، ان کے جنت کا ٹکٹ لیتی ہے، ان سے 125 لیتی ہے، ان سے 5000 کی دیاڑ لیتی ہے، اور پھر ٹیلی ویژن پر یا سوشل میڈیا پر آ کر ببانگ دہل کہتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کو ووٹ دیں گے۔ وجہ یہ ہے کہ مشرف نے نواز شریف کے اوپر ہاتھ ڈالا تو پاکستانی عوام نے کلثوم نواز کے کہنے پر سڑکوں پر نکلی، احتجاج کیا، تو کلثوم نواز راتوں رات جو ہے جی مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کرتے ہیں اور بھاگ نکلتے ہیں، جبکہ تب مرحومہ کلثوم نواز یہ کہتی ہیں کہ جی ہمیں اللہ تعالیٰ نے بلایا ہے، ہم جا نہیں رہے، ہمیں بھیجا جا رہا ہے۔ خود ساختہ جلاوطنی کا کہا گیا، پھر 10 سال بعد جا کے پتہ چلا کہ انہوں نے مشرف کے ساتھ خفیہ ڈیل کی تھی۔ اس کے بعد یہ حکومت میں آتے ہیں، پھر یہ پاناما میں پکڑے جاتے ہیں، جیل جاتے ہیں، اور یہ ایک مرتبہ پھر جو ہے جنرل باجوہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں اور جیل سے بھاگ کر لندن پہنچ جاتے ہیں۔ اب ایک مرتبہ پھر یہ پاکستان واپس آ چکے ہیں، اور جس طریقے سے کل پاکستان کی عدالت اٹھ کر ایئرپورٹ پہنچی، وہاں پر ان کا بائیو میٹرک ہوا، وہاں سے یہ اندازہ ہو چکا، بلکہ اس کے اوپر مہر ثبت ہو چکی کہ نواز شریف ایک مرتبہ پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ڈیل کر کے پاکستان آئے ہیں۔ بہادر ہوتے، دلیر ہوتے تو اپنے بھائی کی حکومت ہوتے ہوئے پاکستان آ جاتے، لیکن نہیں آئے۔ کیوں؟ نواز شریف 0% رسک مانگ رہا تھا کہ میں جب آؤں تو میرے سامنے پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے ادارے، پاکستان کا قانون میرے پاؤں کے نیچے بچھا دیا جائے۔ اب اس کا ورکر ان چیزوں کو دیکھتا ہے کہ یار ہمارا لیڈر جب مشکل وقت آتا ہے پاکستان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، ہمارا لیڈر جس کی ساری جائیداد پاکستان سے باہر پڑی ہے، ہمارا لیڈر جس کے بچے پاکستان سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا لیڈر جس کی بیٹی یہ کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کے اوپر پاکستان کا قانون لاگو نہیں ہوتا، ہمارے لیڈر کی شادیاں لندن میں ہوتی ہیں، میتیں لندن میں ہوتی ہیں، جنازے لندن میں ہوتے ہیں، عیدیں لندن میں ہوتی ہیں، اور جب ان کو نوکری کرنی ہوتی ہے تو پاکستان میں آ کر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نوکری کرتے ہیں، اور جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ حالات خراب ہوتے ہیں تو نواز شریف یہاں سے خفیہ ڈیلیں کر کے پاکستان سے بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہی بار بار کا بھاگنا جو ہے وہ عوام کو نظر آ رہا ہے۔ دوسرا جو چورن فروخت کیا جا رہا ہے کہ جی دیکھیں میرے وقتوں میں تو آلو، سبزی، ٹماٹر، پیاز ساری چیزیں سستی تھیں، لیکن عمران خان کے دور میں مہنگی تھیں، پھر شہباز شریف کے بارے میں خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ کیوں نہیں بتاتے پھر کہ جی زرداری کے دور میں تو آپ سے بھی چیزیں سستی تھیں، مشرف کے دور میں تو آپ سے بھی زرداری سے بھی چیزیں سستی تھیں، تو یوں ہم پیچھے جائیں؟ اتنا صرف بتا دیں کہ نواز شریف نے اپنے دور میں ایسا کون سا منصوبہ لگایا جو عوامی فلاحی منصوبہ تھا جس نے ڈائریکٹ غریب عوام کی کمر توڑنے سے ان کو بچایا، یا پھر کوئی ایسا منصوبہ جس نے پاکستانی عوام کو پیسہ کما کے دیا؟ میاں نواز شریف نے کل 3 چیزیں گنوائی ہمیں، موٹر وے، مالٹا ریل اور میٹرو بس۔ یہ تینوں کے تینوں گروی پڑے ہوئے ہیں، اور اگر مالٹا ریل 1.6 بلین ڈالر مطلب 1.62 بلین ڈالر کی مالٹا ٹرین جو بنائی ہے وہ ہر سال تقریباً 6 ارب روپے ہم سے سبسڈی کھا رہی ہے۔ کوئی ایک ادارہ ایسا جو پاکستان کے کما کے دے رہا ہو، پاکستان کو کما کے دے رہا ہو؟ سارے ادارے، ساری چیزیں ہسارے میں جا رہی ہیں، تو میاں نواز شریف کی وہ سستی چیزیں کس چیز کی بنیاد پر پاکستان کو مل رہی تھیں؟ باہر سے قرضے لیے، 2 نمبر طریقے سے ڈالر کو سستا رکھا، اس کا خمیازہ آ کے عمران خان کو بھگتنا پڑا۔ شاید حقان عباسی نے کہا تھا کہ 3 سال تک عمران خان ایڑی چوٹی کا زور لگا دے پاکستان کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ کورونا ہونے کے باوجود عمران خان نے معیشت کو پاؤں پر کھڑا کیا تو جنرل باجوہ نے ایک نیا تجربہ کر کے ان کو مسلط کیا اور عمران خان کی ہوئی محنت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ عمران خان نے مشکل وقت گزارا، جب عوام کو ریلیف دینے کا وقت آیا تو عمران خان کو ہٹا کر شہباز شریف کو بٹھا دیا گیا، اور شہباز شریف نے وہ 16 ماہ میں سارا پیسہ جیب میں ڈالا، 10 ارب روپے میڈیا کو دیا، اور دن رات اپنی کارکردگی میڈیا کے اوپر دکھاتا رہا۔ باتیں بہت ہیں، لیکن نواز شریف کا یہ رونا دھونا، اپنی فیملی کے رومانس کے قصے ہمیں سنانا، یہ محض عوام کو بیوقوف بنانے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جس کو ایک مرتبہ ٹھڈا پڑ جائے تو وہ اس رستے کے سامنے دیوار بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ باؤ جی کو ضیاء الحق کے دور سے لے کر آج تک کئی مرتبہ کان کے نیچے رکھ کر اداروں نے حکومت سے اتارا، لیکن نواز شریف ایک مرتبہ پھر اداروں کے اوپر یقین کر کے حکومت میں بیٹھ رہے ہیں۔ کاش کہ اس مرتبہ نواز شریف نے اداروں کی بجائے عوام کے اوپر اعتبار کیا ہوتا، عوام کو پکارا ہوتا، اور یہ عوام نواز شریف کے ساتھ کھڑی ہوتی تو آگے شاید مستقبل میں پاکستان کے حالات بہتر ہوتے۔ لیکن جو حکومتیں تجربے کی بنیاد پر بنتی ہیں وہ حکومتیں کبھی ملک کو بدل نہیں سکتی۔ یہ پہلے عمران خان کو سلیکٹڈ کہتے تھے،
لیکن عمران خان تو پھر بھی 2018 کے الیکشن سے آیا تھا، مگر ابھی یہ لوگ جس طریقے سے آئے، انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بنائی. اب نواز شریف جس طرح صفر یعنی 0% ہار بھی اس کو تسلیم نہیں، اتنا ڈر رہا ہے. اس طرح کر کے اگر نواز شریف الیکشن جیت بھی جاتا ہے تو تاریخ کے اندر نواز شریف کو ایک بزدل، ڈرپوک، بگوڑا اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بار بار ڈیلیں کرنے والا رہنما کی صورت میں یاد رکھا جائے گا.